ویلکم بیک. اور خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ، جو آپ کے بیماریوں کے ہربل علاج اور یونانی طریقہ علاج کا بھی ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اس سے ہم سب کو آگاہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے علاج ہو سکتا ہے. ڈاکٹر فہیم السلام علیکم. آپ کو وعلیکم خوش السلام. آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. اور ڈاکٹر فہیم کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز کا یہ پیکج آپ ملاحظہ فرمائیے، پھر ہم واپس آتے ہیں. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. جی، تو آپ نے یہ پیکج دیکھا. ڈاکٹر فہیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فہیم، ہمیشہ ہم میرے خیال میں کڈنی اور ڈائبٹیز کے حوالے سے تو ہم نے اتنی بات کی اور اتنی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل اللہ کرے گا حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ. اچھا، دوسری بھی اور موسمی بھی کوئی نہ کوئی خرابی، کوئی نہ کوئی پریشانی چل رہی ہے. خصوصی طور پہ میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. جیسے لاہور میں اسموگ کے حوالے سے بہت پرابلم ہے، اس سے لوگوں کی آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، نزلہ زکام اور اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو جو ماحولیاتی آلودگی اور اچانک سے اس طرح کا موسم اور اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کوئی ایسا نسخہ ہے، کوئی بات ہے جو آپ بتا سکیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور دیکھنے والے ناظرین کو، اور خاص طور پہ وہ ناظرین جو سوشل میڈیا پہ ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، جی ٹی وی یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے پلیٹ فارم پہ، ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم دیکھیں، السلام. بات یہ ہے کہ ہم جو صنعتی غذائی استعمال اور جو صنعتی ہمارا رہن سہن ہے، کمرشل ہو گیا ہے. بالکل ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے. غیر فطری، غیر قدرتی جب ہم لبادہ اوڑھ لیں گے، اپنے لائف اسٹائل کو اپنا لیں گے، تو پھر اس طرح کا ہمارا موسم، یعنی آپ دیکھیں دنیا آرٹیفیشلی قدرتی ماحول کی طرف آ رہی ہے. اب تو یہ فیشن بھی بنتا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کارپیٹ بھی اب گھاس والے آ رہے ہیں، کہ وہ گراس والے جو ہے نا. ہاں، اور ٹرف کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کو. جی بالکل ایسے ہی ٹرف کی بات کر رہی جی. ہیں آپ. اسی طرح آپ کوئی دیکھیں کہ لوگ ہوٹل بھی خوبصورت بنانے کے لیے وہ جھگیاں ٹائپ اور جھوپڑیاں ٹائپ جو ہے بنانے کی کوشش کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے. پرانے سٹائل کے جو ہے نا بلب وغیرہ بھی، لائٹس وغیرہ بھی. تو یہ آنا پڑے گا، یہ ضرورت ہے. فیشن بھی پرانا واپس آ جاتا ہے، بالکل کچھ ایسے ہی. عرصے بعد فیشن بھی وہی واپس آ مگر جاتا ہے. یہ ہمیں آنا ہوگا. مگر ایک چیز ہمیں اور سمجھنی ہوگی کہ جس طرح یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے، کہ جس طرح فیشن، ہم کپڑوں جی کا اوڑھنا بچھونے کی ہم بات کریں غذائی استعمال کے ساتھ ساتھ، اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس انوائرمنٹ کے اندر پھنسا دیا گیا ہے. کہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی، میں ریسرچ کر رہا تھا، ابھی وہ بات اسکپ ہے ذہن سے، کہ ہمارے ہاں بے دریغ استعمال ہے اس چیز کا، مگر اس ملک نے جس نے اس کو ایجاد کیا وہاں پہ اس کا بالکل بھی استعمال نہیں ہے. میرا اشارہ اسرائیل کی طرف ہے. تو ہم ادویاتی طور پر، مثال کے طور پہ ہمارے پاس اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک پرسکرپشن پہ الحمدللہ 3 4 اینٹی بائیوٹکس وداؤٹ اینی ڈائگنوز ٹیسٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. اور اس کے اندر ہم اس کو اورل بھی، یعنی ٹیبلٹ کی شکل بھی دے رہے ہیں، سیرپ کی شکل بھی دے رہے ہیں، سبکوٹینیس یعنی انجیکٹیبل کی شکل میں بھی دے رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ کریم کی شکل میں بھی دے رہے ہیں، آئنٹمنٹ کی شکل میں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ڈرپ بھی لگ رہی ہوتی ہے، آئی وی کی شکل میں بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہاں پر اس طرح کا استعمال نہیں ہے. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو ہمیں یہ ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ یہ اسموک، چاہے وہ کراچی کا موسم ہو، کوئٹہ کا بھی یہی ایشوز ہیں، مگر وہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اور لاہور کا بھی یہی ایشو ہے. تو پہلے تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ایک نظام بنائے. آپ جب میرا زیادہ تر وقت عرب میں گزرتا ہے، تو جب ہم عرب میں دیکھتے ہیں تو وہ تو ہے ہی صحرا، مگر یقین کریں کہ وہاں کی بلڈنگز کتنی کلین ہیں، اب وہاں تو کا خیر انہوں ماحول نے بہت. کتنا. جی. تو جبکہ آپ انہیں سکھانے اور بتانے والے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے چلیں کہ کراچی شہر پہلے آباد ہوا ہے اور وہ بعد میں آباد ہوا ہے، تو ہم پیچھے رہ گئے. تو ہمیں باقاعدہ پیچھے کیا گیا اور ہم پیچھے ہوئے ہیں. آج بھی ہم سنسیئر نہیں ہیں اپنی قوم کے ساتھ، تو وہ سنسیئر ہونا پڑے گا.
صحیح. ہم طریقہ علاج کی بات کریں, ہم اس ماحول کی بات کریں, تو اس میں جب تک ایک ماحولیاتی تبدیلی نہیں لائیں گے, یہ بہت ہی ایک بڑا اچھا یہ ٹاپک ہے تو کہ خیر یہ ظاہر ہے گھنٹہ بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن یہ کہ کوئی نسخہ آپ جو بتانے والے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اس حوالے سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس تمام مسائل کو تو نہیں میں کوئی وسائل بتا سکتا جن سے ان مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکے. یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ طب کے اعتبار سے جو اللہ جی نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کے موسم میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ نے اپنی نیزل کیویٹی نوز کے اندر 2 ڈراپ جو ہے وہ ایکسٹرا ورجن زیتون کے تیل کے اچھا ٹپکا لیں. ٹھیک ہے. تو آپ انشاءاللہ کسی بھی طرح کے اپراٹیائی کے اندر, چاہے اس میں فیرنگس کی بات کریں, لینس کی بات کریں, ٹونسلائٹس, فیرنجائٹس, ایون رات کو میننجائٹس, سوتے وقت بھی کر لیں چھوٹے بچوں کے بھی, تو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ورنہ پھر یہ موسمی چھوٹے بچے کا اثرات یہ ہوتے ہیں. کہ بعض اوقات ہم بتا رہے ہوتے ہیں تو کچھ یہ بھی کمپلین آئی کہ وہ سانس روکتا ہے بچہ, تو آپ نے ایک ناک میں پہلے ڈالنا ہے. اچھا پھر جب وہ انہیل کر لے باقاعدہ آپ کو وہ یہاں تک محسوس ہوگا کہ آپ کے فیرنگس کے اندر, لیرنگس کے اندر کہ آپ نے کوئی پیا ہے جیسے زیتون کا تیل, تو وہ آپ کو نکلتے ہوئے محسوس ہوگا باقاعدہ. تو وہ آپ نے پہلے ایک نیزل کیویٹی میں ڈالا, پھر سیکنڈ میں ڈالا, تو اس طرح بچہ سانس نہیں روکے گا یا گھبرائے گا نہیں. تو یہ ضرور کریں اس موسم میں. اور اگر کوئی RTI کا شکار ہے, اس موسم کا شکار ہے, تو وہ تو ہر گھنٹے میں بھی اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے, ہر 15 منٹ میں ریپیٹ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں قدرتی طور پہ ایسی اینٹی بائیوٹکس بنائی ہیں, اس کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک ہنی ہے, ایک شہد ہے, اور ایک زیتون کا تیل ہے. یہ ایسے اینٹی سیپٹک ہیں کہ فوری طور پہ جراثیم کو مارتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر, اور آپ کو بہتر کرنے کی بہتر کر صلاحیت لیتے رکھتے ہیں. ہیں. اچھا یہ جیسے آپ نے موسم کا ذکر کیا, ظاہر ہے اب کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی شروع ہی ہو گئی ہے, پراپر جو اب ہم کہتے ہیں کہ جی سردی. تو موسم کے اثرات میں کوئی کڈنی پیشنٹس یا ڈائبٹیز کے پیشنٹس کا موسم کے اعتبار سے کوئی خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیا رکھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ میں دیکھتی تھی پہلے میری نانی ہمیشہ دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی, وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب نے دھوپ میں بیٹھنا چھوڑ دیا. آج کل کی جنریشن کا تو تصور میں ہی نہیں ہے کہ وہ دھوپ میں بھی جانا ہے, ورنہ وہ نہا کے لوگ دھوپ میں بیٹھتے تھے, پھر تیل کا استعمال بہت ہوتا تھا, ایسی اور بہت ساری نیچرل چیزیں ہوتی تھیں. تو کیا موسم سے بھی بچنے کی ضرورت ہے بیماری میں؟ ہم ایک بات میں اکثر بتاتا ہوں کہ کبھی بھی موسم کا آغاز یا جاتے موسم کے پھل استعمال نہیں کرنے آپ نے. پھر یہ دھوپ والی آپ نے بات کی, تازہ ہوا کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ جو یہ موسم جو اس وقت چل رہا ہے, اس موسم کی اگر ہم بات کریں تو اس موسم میں آپ دیکھیں کہ یہ خشکی کا موسم ہے. اس میں پیاس آپ کی بڑھ جائے گی, اس میں آپ دیکھیں گے کہ گلے خراب ہوں گے, تو وہاں ڈرنکس کا بے درک استعمال, ٹھنڈے پانی کا بے درک استعمال, ان سب سے آپ کو احتیاط کرنی ہے. ٹھنڈے پانی سے نہانے کو احتیاط کرنی ہے. ٹھنڈ موسم میں آ رہا ہو یا جا رہا ہو, آپ نے پانی سے آپ نے احتیاط کرنی ہے. پانی کے بعد آپ نے ہوا میں نہیں آنا, نہانے کے بعد, بات لینے کے بعد آپ نے پنکھے کے نیچے نہیں آنا, AC کے نیچے نہیں آنا. اور صبح کا جو وقت ہے فجر سے لے کے اشراق تک کا, یہ ہم اس کو اب آسان کر دیتا ہوں میں کہ صبح 6-7 بجے سے لے کے 9 بجے تک کا, اور شام عصر سے لے کے مغرب تک کا, اس وقت کو دھوپ آپ نے لازمی لینی ہے, کوشش کرنی ہے. ایون کہ میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد اس کو وینٹ پہ رکھا جاتا ہے, اور اس کو انکیوبیٹر پہ رکھا جاتا ہے, تو اس کا بڑا اچھا نعم البطل ہے کہ آپ اگر سورج کی روشنی میں اسے رکھیں تو اکثر پیلیے کی شکایت, جو پیلیے ایک ورڈ ہے جس کو ہم یرکان کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس صورتحال میں بھی ہم پھر وہ کوئی جھاڑنے جھڑوانے کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ فجر کے بعد آپ بچے کو جھڑوانے جاؤ کسی پیر صاحب سے, تو اصل سائنس یہی ہے کہ جو اس کو صبح کی دھوپ لگتی ہے نا, جب آپ ٹریول کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا وہ جھڑوانے سے, وہ تو جھڑ ہی جانا ہے اس نے. میں نہیں سمجھتا کہ جھڑوانے سے, باقی ہو سکتی ہوگی اس کی حقیقت, کہ میں ڈس ایگری بھی نہیں کرتا, مگر میں طب کی بات کروں گا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو وہاں اکثر یہی ہوتا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہو کہتے ہیں عصر کے بعد لاؤ یا فجر کے بعد لاؤ, تو بابا جی کے بعد بڑا رش ہوتا ہے, اور وہ بابا جی بھی سمجھدار ہوتے ہیں ماشاءاللہ, دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں. دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں. سو ود دیٹ ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈائبٹیز اور کڈنی ایشوز کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے رائٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں ان کی ادویات کے حوالے سے اور طریقہ علاج کے حوالے سے اس کو کچھ ریویو بھی کریں گے. لیکن اس سے پہلے بڑی اچھی بات ہوئی ابھی بریک پر ہم تھائرائیڈ کا ذکر ہوا. سو تھائرائیڈ بھی ایک ایسی چیز ہے جو مطلب کسی جس کو ہو جاتی ہے, اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا اس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تھائرائیڈ کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟
میری بہن سب سے پہلے تو ہم علاج کی بات کریں، علاج بالغذا کی، تو کھٹی چیزوں سے پرہیز ہے. اچھا. دوسری بات ہم یہ کریں کہ آپ جو دور حاضر میں ادویات استعمال کی جا رہی ہیں، جب وہ آپ استعمال کرتے ہیں، ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہوگا. ناظرین کو دیکھیں، جو قوم اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے تو اس کی اللہ جی بھی نہیں بدلتے. یہ تو اللہ جی نے قرآن میں فرما دیا ہے. تو ہم حالت بدلنے کی بات کریں تو آپ کو پرہیز، غذائی علاج، یہ اس پہ آپ کو جانا ہوگا. اور پھر آپ جتنا بھی غیر فطری، غیر قدرتی طریقہ علاج ہی کیوں نہ ہو، غذا ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ کو چھوڑنا ہوگا. صحیح. تو اس کی ہم اگر بات کریں تو وہ آپ کو یہ جو دور حاضر میں دوا ہے، اب ایک چیز اور سمجھنی ہوگی کہ غیر فطری، غیر قدرتی جب ہم ادویات کا استعمال کرتے ہیں تو مرض ہمیں ایسا لگتا ہے وقتی طور پہ کہ ختم ہو رہا ہے. کیا اس کی کمپلیکیشنز، سمٹمز ختم ہوتے ہیں؟ ہمیں خود یہ غور کرنا ہوگا. اور کیا وہ ادویات کسی بھی وجہ سے ہم اگر چھوڑ دیں تو کہیں وہ مرض ہمیں دوبارہ بڑھتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا. ہم کسی ایک مرض کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں صحیح. اور وہ دوا 10 امراض کو پیدا اور پیدا کرتی کر ہے، دیتی ہے. اور پھر لاسٹ میں آپ پھر کڈنی فیلئر کی طرف جاتے ہیں. ایک چیز بڑی مشہور ہے کہ حکیم کی دوا کھا کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. میں اس بات کی بالکل پر امید ہوں کہ آپ کسی بھی گردے خرابی کے مراکز چلے جائیں اور جہاں پہ ڈائلیسس ہوتے ہوں، وہاں 1000 اگر پیشنٹ موجود ہیں تو ان سے آپ پوچھیں کوئی 1000 میں ایک ملے گا جو کہے گا کہ زندگی میں نے حکیم کی دوا کھائی. کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس وقت، وہ آپ دیکھیں تو مشکل سے 1000 میں سے 1% ایسا ہے جو طب کی طرف، جڑی بوٹیوں کی طرف آتا ہے. 1% ایسا ہے جو ہومیوپیتھک کی طرف جاتا ہے. رائٹ. باقی ہم اگر بات کر رہے ہوں 1000 میں سے 998 مریض وہ موجودہ دور کے اندر جو اس وقت طریقہ علاج رائج ہے، کہ اگر ہم بات کریں کہ اس طریقہ علاج کی کہ اس ڈاکٹر کے چیمبر میں ڈیلی کی کوئی 200 پیشنٹ کی او پی ڈی ہے، طب کی ہم بات کریں تو مشکل سے اس کے بعد 2-4 مریض ہیں. ہم ہومیوپیتھ کی بات کریں اس کے بعد سارے دن میں 2-4 مریض ہیں. ہم ہاسپٹلس کی بات کریں تو اس کے طب یونانی کے اور ہومیوپیتھک کے ہاسپٹلس ہونے چاہیے. ترقی یافتہ ممالک میں ہیں. ہم پڑوسی انڈیا کی بات کریں وہاں پہ موجود ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے. پورے کراچی میں ایک ہاسپٹل میسر ہے، ناظم آباد اور کے پھر اندر وہ ظاہر ہے ہومیوپیتھک ہے. بڑے سارے کوسچنز اس لیے بھی ریز ہو جاتے ہیں کیونکہ میل پریکٹسز بھی ہوتی ہیں وہ تو ہر طرح، ہر جگہ ہر طرح اصل کی میں چیزیں. اس میں ہوا یہ ہے کہ گزشتہ ادوار جو 50-100 سال گزرے تو ہمارے جو حکماں حضرات ہیں انہوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اپنے آپ کو تباہ کرنے میں. اور ہم آج بھی اس شاہانہ جو بادشاہوں والا طریقہ علاج ہوتا تھا نا، مثال کے طور پہ کہ آپ کی ایک چیز تھوڑا سا فائدہ پہنچا رہی ہے مگر آپ نے اس کی اتنی تعریف بیان کر دینی ہے. ہوتا یہ تھا کہ پہلے بادشاہوں کے دربار کے اندر باقاعدہ حکماں حضرات ہاں ٹپس سے ہی سیلریز کے ہوتا اوپر تھا. ہوتے تھے، تو ان کا کام ہی ہوتا بادشاہ سلامت کو چڑھا دینا نا، کہ آپ تعریف کی مد میں. تو وہ ادویات کی بھی تعریف اس طرح کر دیا کرتے تھے، جڑی بوٹی کی یا کسی بھی چیز کی. تو آج بھی ہمارے حکماں وہی کہ جمبو جٹ کیپسول، ہمارے اس طرح کی ادویات، وہ ہم بواسیر ہاں سے اب وہ تک، یعنی اتنے عجیب و غریب الفاظ ہیں کہ لیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آپ دیکھیں حکماں حضرات وہ پائل سے ہی باہر نہیں آ رہے آج تک. اچھا، سو کمنگ بیک ٹو تھائرائیڈ، تھائرائیڈ کے حوالے سے کیا آپ کے پاس میں طریقہ وہی علاج بات ہے؟ کر رہا تھا کہ ہمیں علاج کے ساتھ ساتھ ہمیں پرہیز پہ آنا ہاں ہوگا. پہلے تو کھٹائی آپ نے منع کی. کوئی بھی کھٹی چیز آپ نے وہ استعمال بند کر دینا ہے، اور کوئی بھی اس طرح کا علاج وہ بھی بند کر دینا ہے جو آپ لائف ٹائم لے رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اچھا، کے وہ بعد. آپ کی دوا لیتے ہی بند کر دینا ہے انہوں نے؟ الحمدللہ اچھا. اس میں 90 ڈے کا ٹائم دیتے ہیں ہم تھائرائیڈ کے حوالے سے، اور الحمدللہ تو ایسا نہیں کہتے آپ کی دوا بھی چلتی رہے اور وہ بھی چلتی رہے؟ یہ تو ایک بزنس کا طریقہ ہے کہ جو حکمہ حضرات ناراض نہ ہو مجھ سے، کہ ہم تو ایک عجیب بیوقوف بناتے ہیں نا قوم کو کہ ہم ڈائبٹک، اگر میں ڈائبٹک کا علاج کر رہا ہوں، میں تھائرائیڈ کا علاج کر رہا ہوں، میں کڈنیز کا علاج کر رہا ہوں، تو میں کیوں یہ کہوں کہ آپ جو دوا کھا رہے ہیں وہ بھی کھاتے رہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دوا بند کرا دیتے الحمدللہ ہم تمام علاج کے ڈے اندر ون سے؟ ڈے 1 سے. اچھا. ایون کہ میں تھوڑا سا ٹاپک چینج کر رہا ہوں ڈائبٹک کا، اس کو لنک کرنے کے لیے کہ اگر ایک پیشنٹ انسولین لے رہا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اب تک اس جدید دنیا میں جدید طرح کا علاج میں انسولین سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں ہے، تو انسولین والے پیشنٹ کو بھی ویری فرسٹ ڈے ہم انسولین بند کروا دیتے ہیں. اور ایک نہیں ہزاروں پیشنٹ ہیں جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ان کی ویڈیوز موجود ہیں، موبائل نمبر کے ساتھ، ایڈریس کے ساتھ، کہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم انسولین بھی بند کروا دیتے ہیں. اسی طرح جو تھائرائیڈ کی ایک بہت ہی مشہور اچھا، تو ایک بات ہے کہ ایک شخص اگر ایک سسٹم میں، اور ظاہر ہے ہم سب نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا ہوا ہے،
उस सिस्टम में, अब वो इंसुलिन ले रहे हैं सब कुछ, जब आप उनकी दवा बंद कराते हैं और आपकी शुरू होती है तो कोई डर उनको होता है या कोई एंजाइटी होती है उनको? बिल्कुल होती और है। उससे कैसे फिर वो बिल्कुल निकलते होती हैं? है। मैंने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि 48 आवर्स के अंदर आप अद्वियात वापस कर दें और दवा वापस ले लें। अच्छा। अद्वियात वापस करें और पैसे वापस ले लें। उसकी वजह है, जब हम फैमिली डॉक्टर के बाद औक़ात कुछ हमारे कॉन्शियस होते हैं अपनी बीमारी को, सेहत को होना भी चाहिए, मगर हद से ज़्यादा कोई चीज़ तजावुज़ कर जाए तो वो फिर नफसियाती बीमारी की तरफ ले जाती है आपको। आप फैमिली डॉक्टर के पास चले गए, उसने तो पहले ही डरा देना कि ये हराम है, ये तो गुनाह है शदीद, ये तो दुश्मनी है आपको, कि आप कैसे आपने हकीमी दवा ले ली। दूसरा, हमारे ख़ानदान में फैमिली में कुछ पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं और तशरीफ़ के मफ़हूम में कि किसी सुनी सुनाई बात को बिना तय किए के आगे बयान कर देना। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, अपनी बात को बाद में कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द ब्रेक।